اس بات کو غور سے سننا، اگر کوئی بہت زبردست میرے فائدے کی چیز میرے سامنے پڑی ہو تو میں اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاؤں گا؟ ایک شخص بھوکا ہے اور ایک لذیذ کھانا پڑا ہوا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس کے کھانے سے بھوک ختم ہو جائے گی، تو میں اس کو کیوں نہیں کھاؤں گا؟ ظاہر ہے میں کھاؤں گا۔ اچھا، اب ہم سب جب بھی تقریر کرتے ہیں، مختلف محفلوں میں بیٹھتے ہیں، تو ہم اپنے مذہب کا ذکر کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آخری مذہب ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانیت کی، پوری انسانیت کی فلاح کے لیے ہمارے اس مذہب میں جواب موجود ہے اور اس کا حل موجود ہے، یعنی کہ پوری انسانیت کے لیے نسخہ کیمیا ہے۔ اچھا، اب یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جب یہ نسخہ کیمیا ہے، جب اس میں سارے مسائل کا حل موجود ہے، تو پھر پریکٹیکلی کوئی 5 مربع میل کا علاقہ، کوئی 4 مربع میل کا علاقہ ایسا کیوں نہیں مسلمان بنا سکے کہ جس میں یہ پریکٹیکلی نظر آتا ہو؟ ٹھیک ہے، ہمیں کیوں صرف تھیوریٹیکل باتوں کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اور پریکٹیکلی کیوں نہیں؟ یہ ایک سوال ہے نا، پوچھا جاتا ہے کہ اگر یہ بالکل نسخہ کیمیا اور نسخہ حیات ہے تو پھر عمل میں کیوں نہیں ہے؟ یا اس کے عمل میں آنے کے لیے، اگر ہم کہتے ہیں ہمارا اکنامک نظام جو ہے وہ پوری دنیا کے باطل اکنامک نظام کے اوپر حاوی ہے، تو پھر پریکٹیکلی ہم اس کو کر کیوں نہیں سکے؟ ہے نا؟ اچھا، اس کا جواب جو ہے، میں ہمارے بزرگ جناب احمد جاوید صاحب، ان کے ارشادات کی روشنی میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، جو باتیں ان سے سیکھی ہیں۔ دیکھو، بات یہ ہے کہ آئین پاکستان ہے نا، پاکستان کا قانون، وہ کس کے لیے ہے؟ پاکستانیوں، شہریوں کے لیے۔ اچھا، جو چڑیا گھر میں رہتے ہیں ہرن، ان کے لیے ہے آئین پاکستان؟ کوئی اہمیت ہے؟ وہ ان کو ووٹ دینے کا حق ہے؟ جو بلیاں رہتی ہیں وہاں یا جو پرندے رہتے ہیں ان کو ووٹ دینے کا حق ہے؟ یا آئین پاکستان ان کے لیے ہے؟ نہیں نا، کیونکہ وہ ایڈریس ہی انسانوں کے لیے کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو اللہ کا دین ہے نا، اس کے مخاطب انسان ہے، اور وہ جو انسان ہے نا اس کے مخاطب، وہ اس ڈیفینیشن سے نہیں ہے جو کہ ہم اپنی لینز سے ڈیفینیشن بناتے ہیں۔ یہ اس ڈیفینیشن سے ہیں جو سیکولر ڈیفینیشن ہے انسان کی، جو اس بندے کے لیے بھی قابل قبول ہے جو اللہ کو نہیں مانتا یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی انسانی لیول پر سیکولر ٹرمینالوجی میں جو انسان کی ڈیفینیشن ہے، اس پر جو پورا ہوتا ہے انسان، اس کے لیے یہ دین اترا ہے۔ اگر آپ چڑیا گھر میں لے جائیں اور وہاں جتنے جانور رہتے ہیں، چاہے وہ بڑے سے بڑے طاقتور شیر چیتے بھی ہوں، تو اسلام ان کے لیے تو نہیں ہے نا، شریعت ان کے لیے تو نہیں ہے نا، وہ تو شریعت پابند نہیں ہے، اس کے لیے منیمم انسان ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم اس کے مخاطب نہیں ہو رہے اور اس کے مطابق ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، تو پریشانی کی بات یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم انسان ہونے کی سطح کو یہ بھی ہم نے ٹچ نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اگر آپ کہیں مقناطیس رکھ دیں نا، تو جہاں لوہا ہوگا کھینچ کے اس کی طرف آ جائے گا۔ اگر پلاسٹک پڑا ہوا ہے تو نہیں کھینچے گا، کیونکہ مقناطیس کی طاقت اب وہ ہے ہی لوہے کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، تو باقیوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ باقی گلاس پڑا ہوگا تو اس کو وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، اور گلاس پر اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا۔ تو ہم نے اب احمد جاوید صاحب سے میں نے یہ بات سیکھی، ان کی ایک گفتگو سے، کہ ہمیں اپنے آپ کو پہلے انسان ثابت کرنا پڑے گا، اور انسان سیکولر ٹرمز میں انسان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسا شخص جو اپنے لیے بھی مفید ہو اور پورے معاشرے کے لیے بھی مفید ہو، جس سے شر نہ نکلے، جس سے خیر نکلے، جس سے لوگوں کی بھلائی نکلے، جس سے لوگوں کی بہتری نکلے، جس کے سامنے لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں، جو یہ سمجھے کہ اب یہ آ گیا ہے، یہ میرا رکھوالا ہے، یہ میری حفاظت کرے گا۔ یہ انسان کی سیکولر ڈیفینیشن ہے۔ یعنی اس میں اور بھی کچھ جہتیں ہوں گی، تو سیکولر ٹرمز کے اندر، یعنی جس کے لیے مسلمان، عیسائی، ہندو، سکھ، ہندو یہ ہونا ضروری نہیں ہے، ایتھیسٹ کو یہ ہونا ضروری نہیں ہے، بالکل سیکولر ٹرمینالوجی کے اندر جو انسان کی ڈیفینیشن ہے، پہلے ہمیں اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔
اور اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے اخلاق اس لیول کے ہونے چاہیے. اگر بنیادی طور پر ہماری پرسنل ڈیلنگ، ہماری اخلاقیات، یعنی مذہب کا اس کے نہ ہوتے ہوئے، یعنی اخلاقیات کے ٹھیک نہ ہوتے ہوئے اگر ہم مذہبی ہیں تو پھر ہم ڈرامے باز ہیں. یا اگر ڈرامے باز نہیں بھی ہیں تو بالکل ایسے ہی ہیں کہ کسی شخص کا کالا سا رنگ ہو، چیچک کے داغ ہوں، اس میں اس نے موٹی سی پاؤڈر کی لیئر لگائی ہوئی ہو، ٹوٹلی کاسمیٹک. تو ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سیکھا ان سے کہ جب تک انسان ہونا ثابت نہیں کرے گا. دیکھیں نا، میں دنیا کو جا کے یہ بتاؤں گا کہ دیکھو یہ میں ہوں، اور میں اس وجہ سے یہ ہوں کہ میں نے یہ وحی کی تعلیمات کو نبی کے طریقے سے سیکھا ہے، جس کے نتیجے کے طور پر میں تمہارے لیے مفید انسان بن گیا ہوں. اور نانا وہ اس کے اندر نا، میں نے ایک ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو دیکھی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم اچھے انسان نہیں ہوتے تب تک ہم اچھے مسلمان بھی نہیں ہاں، ہوتے. مطلب میرا تو یہ خیال ہے کہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. Exactly. مطلب میں یہ نہیں، خدا نخواستہ کو فتویٰ نہیں لگا رہا. آبویسلی جو منہ سے کلمہ نکالے گا تو لیجسلیٹ، یعنی قانونی طور پر تو مسلمان ہوگا، اور یہ اللہ کا معاملہ ہے اس کے ساتھ. لیکن وہ دین جو غالب آئے گا، وہ لیگ جو دلوں کے اوپر حکمرانی کرے گا، وہ جس کو دیکھ دیکھ کے لوگ لپک لپک کے آئیں گے، وہ تو تبھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان انسانی سطح پر ہو. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب ہم ذرا مذہب کی تھیوریٹیکل نالج میں سخت ہو جاتے ہیں نا، ایک عام تصور میں آتا ہے وہ لوگ کرخت ہو جاتے ہیں، وہ لوگ سخت ہو جاتے ہیں، وہ مارنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ ایسے بندے کو وہ اس میں سختی آ جاتی ہے. تو جب تک اگر ایک شخص کے اندر حلم نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، ایثار نہیں ہے، رواداری نہیں ہے، بولنے میں اس کے کلام کے اندر ایک بد تہذیبی، بدتمیزی ہے، کوئی تمدن اس میں نظر نہیں آتا، نہ کوئی نفاست نظر نہیں آتی، اس وقت تک وہ اس انسان کی سطح پر نہیں آئے گا نا. اور جو مذہب ہے وہ ایڈریس ہی انسان کی سطح پہ کر رہا ہے. جب آپ اس سطح پر ہی نہیں ہوں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ میں آپ کو نا ایک واقعہ، کل رات کو واقعہ ہوا. یہاں قائد اعظم میڈیکل کالج میں ان کا الومنائی کا فنکشن ہو رہا ہے. تو اس میں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا نام ہے داؤد صاحب. تو وہ آئے ہوئے ہیں، وہ انستھیٹسٹ ہیں کافی سینئر. تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا بڑا زبردست. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں کام کرتا تھا امریکہ میں، اور آئی سی یو میں کام کرتا تھا. تو ایک مریض آیا تو اس نے کہا آپ میرے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا جی ہم آپ کے سانس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس نے کہا دیکھو مجھے نا ایک بیماری ہے COPD، اور میرے پھیپھڑے بالکل گلے ہوئے ہیں، اور میں نے بہت اچھی زندگی گزاری ہے. تو اب تم جو ہے نا، مجھے جب ایک سانس بڑھاتے ہو نا میرا، تو میری اذیت میں اضافہ کرتے ہو. یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں، میری اذیت میں اضافہ کرتے ہیں. تو تم ایسا کرو کہ تم یہ نہ کرو. تو ہم نے کہا پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں اصل میں نا بہت سکون اور اطمینان سے مرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں جس سے میں 5 سال ہوئے ملا نہیں. تو اس سے ملنا چاہتا ہوں. اچھا، وہ جو ہم پاکستانی ہوتے ہیں اور نئے نئے ینگ تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے اندر ایک وہ آئی محبت. اور تو میں نے اس کے بیٹے کا ٹیلی فون نمبر وغیرہ لیا. وہ کسی اور اسٹیٹ میں رہتا تھا، امریکہ میں. تو کہتے ہیں میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا میں تمہارے والد کا ڈاکٹر ہوں، اور تمہارے والد جو ہیں وہ بالکل ٹرمینل سٹیج پہ ہیں، اور وہ مرنا چاہتے ہیں، لیکن تم سے مل کے مرنا چاہتے ہیں، تو تم آ جاؤ. اس نے کہا پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے والد صاحب سے نا میرے اچھے تعلقات نہیں ہیں. دوسرا یہ کہ میں کام کر رہا ہوں، تو میرے لیے چھٹی لینی، اور میرے پاس فائنینشیل بھی ریسورسز اتنے نہیں ہیں کہ میں آ سکوں. تو میں نے اس سے کہا کہ اگر میں تمہیں ٹکٹ بھیج دوں. وہ کہتے ہیں میں نے حساب لگایا، میری $3,000 آمدنی تھی، اور پاکستان کے حساب سے بڑے پیسے تھے. تو میں نے کہا اگر میں تمہیں ٹکٹ بھیج دوں تو تم آ جاؤ گے؟ تو وہ مفت سن کے نا وہ کہتا ہاں پھر میں آ جاؤں گا. تو میں نے پتا کیا تو $320 کی تھی. تو میں نے کہا میں تمہیں 300 ٹکٹ لے دیتا ہوں. اس نے کہا نہیں تم مجھے ٹکٹ نہ دو، مجھے پیسے بھیج دو، میں اپنے ذریعے سے آ جاؤں گا. وہ کہنے لگا میں نے پیسے بھیج دیے ان کو. جو پیسے بھیج دیے تو 2 دن بعد وہ آ گیا. تو صبح آیا وہ، اور سارا دن اس کے باپ کے ساتھ اس نے گزارا، اور سارے گلے شکوے یہ وہ، باپ بھی خوش. پھر انہوں نے لنچ اکٹھے کیا. اس کے کوئی 2-3 گھنٹے بعد اس کا باپ فوت ہو گیا، اور اس کو واپس چلا گیا وہ. تو میں بھی بڑا مطمئن ہوا. کہتے اس کے بہت عرصے کے بعد نا، بہت ہی سالوں کے بعد ہم ایک اسٹیٹ میں گئے، اور وہ ہمیں کہنے لگے اپنا وہ داؤد صاحب کہ میری بیوی جو ہے وہ بہت باشرہ ہے، اور وہ وہاں حجاب بھی کرتی ہیں،
اور وہاں جمعہ کا دن تھا، تو ان کو بڑی خود بدھ ہوئی کہ کوئی مسجد پتہ چلے، وہاں خواتین بھی پڑھتی ہیں نا نماز، کہ ہمیں کوئی مسجد پتہ چلے، تو وہ کہنے لگیں کہ مسجد نہیں. تو میں نے کہا اب یہاں نا پتہ نہیں نئی جگہ ہے، کوئی ملے نہ ملے، تم ہوٹل میں جا کے نماز پڑھ لیں گے واپس. تو انہوں نے کہا نہیں. اتنے میں نا انہیں ایک آدمی نظر آیا جو کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور لیکن انگریز لگ رہا تھا، امریکن لگ رہا تھا، تو ساتھ اس کی کوئی بیگم بھی تھی شاید. تو اس کو دیکھتے ان کو لگا کہ یہ مسلمان ہی ہوں گے دیکھنے سے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھی کوئی مسجد قریب ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہم بھی مسجد میں جا رہے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ ہی آ جائیں. کہتے ہم چلنے لگے تو اچانک اس کی میرے اوپر نظر پڑی نا، تو مجھے دیکھ کہنے لگا کہ میں آپ کو جانتا ہوں. نے کہا کہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ اس نے کہا آپ نے میرے ابا کا علاج کیا تھا. تو انہوں نے کہا جی میں تو ظاہر ہے کئی ڈاکٹروں کا میں نے کیا ہوگا. تو کیا نام تھا آپ کے ابا کا؟ تو وہ کہنے لگا بل. تو وہ کہنے لگے اپنے ہمارے جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں میں نے سوچا بل، ہزاروں بل، پتہ نہیں کون سا بل تھا. تو وہ جو کہنے لگا آپ نے اصل میں مجھے پیسے بھیجے تھے، تو میں پھر اپنے ابا سے ملنے آیا تھا، پھر وہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو مجھے کہتے اس پہ یاد آ گیا. میں نے کہا ہاں ہاں میں نے پیسے بھیجے تھے. تو وہ کہنے لگا کہ اس کے بعد جب 9/11 ہوا ہے نا، تو 9/11 میں لوگ سارے مسلمانوں کو بلیم کر رہے تھے کہ مسلمان بڑے خراب ہیں. تو میں نے کہا کہ مجھے تو زندگی میں ایک مسلمان ملا تھا اور وہ ڈاکٹر تھا، اور اس نے اپنی جیب سے مجھے پیسے دیے تھے اور میرے ابا سے ملوایا تھا. اور اگر فرض کرے میں اپنے ابا سے نہ ملتا تو بغیر میں تو ساری زندگی محروم رہ جاتا کہ ابا تو مر گئے تھے اس کے بعد. تو تم کیسے مسلمانوں کو برا کہتے ہیں؟ وہ تو ایک مسلمان مجھے ملا تھا، اس نے مجھے پیسے بھیجے تھے. کہتے اس کے بعد میں نے اسلام میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا اور پھر میں مسلمان ہو گیا. یہ میری گرل فرینڈ تھی، اب میری وائف ہے، یہ بھی مسلمان ہو گئی. اچھا، وہ داؤد ناصر صاحب نے یہ کہا کہ یار مجھ سے بڑے ہیں عمر میں، اب یہ کل کی بات ہے رات کی. کہہ لگے میرے ذہن میں تو کوئی تھا ہی نہیں ایسا کہ میں کوئی تبلیغ کر رہا ہوں یا میں اس کو کوئی اسلام کی طرف راغب کر رہا ہوں. میں نے تو بس مجھے خیال آیا کہ بوڑھا آدمی مر رہا ہے تو میرے پاس $320 ہے، میں دیکھ بلا لیتا ہوں. لیکن اس کا امپیکٹ دیکھیں کیسا ہوا کہ اس نے اس کو ثبوت کے طور پہ سمجھا کہ جو انسانی لیول پر اتنا اوپر ہے تو وہ ٹھیک. کہتے وہ سب لوگ اصل میں کہہ رہے تھے اسلام کو برا کہ دیکھیں جی 9/11 یہ ہوا. تو میں نے کہا نہیں میری زندگی میں تو ایک مسلمان آیا تھا، تو اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا، تو تم غلط کہہ رہے ہو کہ اسلام برا ہے. تو یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ ہمیں جو ہے نا انسانی لیول پر ہم نہیں ہیں، اور انسانی لیول پر ہونا بہت ضروری ہے. اور اس لیے نہ ہم اپنی زندگی میں اس کو لا پا رہے ہیں، نہ ہم لوگوں کو پریزنٹ کر پا رہے ہیں. یہ دیکھنا چاہیے.